مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، شریعت نے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، وگرنہ اگر ہم دیکھیں تو قبل از اسلام عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو وراثت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، ایسا مقام دیا، اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اگر بیوی کے روپ میں ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی مالک ہے، اگر ماں کے روپ میں ہے تو بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ شریعت نے، اسلام نے بہت مقام دیا ہے عورت کو، لیکن اگر ہم اس دور میں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر گناہ جو ہو رہے ہیں وہ عورت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ مجھے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، اگر میڈیا کو یہ آپ دیکھ لیں تو کثرت کے ساتھ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ عورت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لیکن چونکہ عورت کی وجہ سے کثرت کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو جاتا ہے کہ عورتیں تو ساری ہی جہنم میں جانے والی ہیں۔ نہ برادران، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی پروردگار نے فرمایا اگر کوئی رائی برابر نیکی کرے گا تو اس کو بھی بروز قیامت پالے گا، اگر کوئی رائی برابر گناہ کرے گا تو اس کو بھی پالے گا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مرد کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ سبھی کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے بات ہے۔ اگر عورت بھی اچھے کام کرے تو اس کو اچھی جزا ملے گی، اگر برے کام کرے گی تو بری جزا ملے گی۔ اگر عورتیں جہاں جنت میں نہیں جانا تھا تو کیوں نبی اعظم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں عورتیں جانے والی ہیں۔ لیکن کچھ نشانیاں بتائی ہیں شریعت نے اور روایات میں ملتی ہیں کہ کون سی ایسی عورتیں ہیں کہ جو جنت میں جانے والی ہیں۔ ایسی ایک حدیث سنانے والا ہوں، اور ایسی حدیث ہے کہ جو بھی سنے، یقیناً میری ماں بہن بیٹی، تو اگر اس پہ عمل کرے تو وہ جنتی بن سکتی ہے، لیکن اس کے جنتی بننے کے لیے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور حدیث ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی اعظم فرماتے ہیں کہ اگر عورت 4 چیزوں کا خیال رکھے، یعنی 4 کام کرے، تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 پہ نبی فرماتے ہیں اپنی عصمت کی حفاظت، یعنی چونکہ عورت کا معنی تو چھپی ہوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بازاروں میں، کوچوں میں، لوگوں کے سامنے عریاں جو ہے نا کرتی پھرے، نہیں، ایسا نہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ جب اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، شرم و حیا کا خیال رکھے گی، تو وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 1 اپنی عصمت کی حفاظت کرے، نمبر 2 شوہر کی اطاعت کرے، یعنی شوہر کی اطاعت کرے گی تو پھر بھی جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر شوہر رکھتی ہے عورت تو بغیر اجازت کے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر اجازت کے کیا بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں عریاں پھر رہی ہیں۔ لیکن اگر ایسا کرے تو جنت نہیں ہے۔ نبی فرما رہے ہیں اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرے، با پردہ ہو، با حیا ہو، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 پہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی، یعنی نماز پنجگانہ 5 وقت کی نمازی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہر کام تو کر لے لیکن نماز کے ٹائم پہ تھک جائے، ایسا نہیں ہے۔ آگے 4تھی چیز ماہ رمضان کے روزوں کی ادائیگی، یعنی ماہ رمضان کے روزوں کی ادائیگی کرے تو وہ عورت بھی، نبی فرما رہے ہیں، جنتی ہے۔ یعنی ہر عورت جہنمی نہیں ہے، اگر نبی فرما رہے ہیں 4 چیزوں پہ عمل کرے تو وہ عورت جنتی ہے، یعنی نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ اسے جنت دے گا۔ اپنی عصمت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، نماز پنجگانہ کی ادائیگی اور ماہ رمضان کے روزوں کی ادائیگی۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے اور نبی اعظم کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔